جی جی، پہلے بھی میں نے یہ بات کہی تھی کہ دیکھیں اللہ یاری صاحب کا یہ کہنا تھا شیخین کے حوالے سے کہ جی ان کا ایمان ثابت نہیں ہے، ہم نے اس عنوان پر گفتگو کی۔ اس کے بعد سورہ حجرات کے حوالے سے ان کا یہی استدلال تھا کہ جی شیخین کا ایمان ثابت نہیں ہے، ہم نے اس پہ گفتگو کی۔ اب ہمارا جو عنوان تھا جو اللہ یاری صاحب نے قبول کیا تھا کہ جی شیعہ مذہب کی معتبر کتابوں کے حوالے سے، ان کے اصولوں کے حوالے سے، یہ جو اصول پیش کرتے ہیں نا، ان کے اصولوں کے حوالے سے شیعہ مذہب میں اہل بیت کا ایمان ثابت نہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ محترم سامعین، جیسا کہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں اور دوبارہ یہ بات آپ کی توجہ کے لیے بتا دیتے ہیں کہ اللہ یاری سے ہم نے پہلے بھی گفتگو کی ہے شیخین کے ایمان کے حوالے سے جو ان کا چیلنج تھا، اور پھر اس کے بعد سورہ حجرات کے حوالے سے اس پر بھی ان کا یہی کہنا تھا کہ جی اس سے عدم ایمان ثابت ہوتا ہے شیخین کا، تو اس پر بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم نے گفتگو کی جو بڑے اچھے ماحول میں ہو۔ اب تیسرا آج کا ٹاپک ہے ہماری طرف سے کہ جی شیعہ مذہب کے مطابق، شیعہ مذہب کی معتبر کتابوں کے مطابق اور ان کے اصولوں کے مطابق اہل بیت کا ایمان ثابت نہیں ہوتا شیعہ مذہب میں، ٹھیک ہے، یہ عنوان ہے، یہ دعویٰ ہے ہمارا، اس ہی پر آج گفتگو کی جائے گی اور ہم مدعی ہیں، اعتراضات ہم رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں میں ایک بات یہ واضح کرتا چلوں کہ دیکھیں ہم مسلمانوں کا، اہل سنت والجماعت کا اہل بیت کے متعلق جو نظریہ ہے، جو عقیدہ ہے، وہ بھی آپ کے سامنے واضح ہو جائے کہ ہم نہ صرف اہل بیت کو مومن مانتے ہیں، مسلمان مانتے ہیں، بلکہ اپنے ایمان کا حصہ مانتے ہیں۔ اہل بیت کو ہم اہل سنت والجماعت نہ صرف مومن مانتے ہیں بلکہ اپنے ایمان کا حصہ مانتے ہیں، صحابہ کرام کی طرح۔ ہمارے مسلک اور مذہب کے مطابق بات نہیں ہوگی بلکہ شیعہ مذہب اور شیعہ مسلک کے اعتبار سے بات ہوگی، یہ آپ کے ذہن میں رہے۔ اب اس تمہیدی گفتگو کے بعد آ جائیں اس طرف دلائل کی طرف۔ شیعہ مذہب کے اندر جو ہے وہ ان حضرات کا یہ عقیدہ ہے، یہ نظریہ ہے، ان کا یہ ایک اصول ہے کہ جی ان کے 12 ائمہ، 12 امام منصوص من اللہ ہیں، یعنی ان پر اللہ رب العزت کی طرف سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے نص موجود ہے ان کی امامت پر، ان کی خلافت پر، شیعہ مذہب میں، شیعہ مذہب کے مطابق، ٹھیک ہے۔ یہ ایک ان کا نظریہ ہے، یہ ایک ان کا عقیدہ ہے، یہ ایک ان کا اصول۔ ان کے جو 12 امام ہیں، 12 امام، ان 12 اماموں میں سے 11 اماموں نے، طارق صاحب ذرا غور کیجئے گا، ان 12 اماموں میں سے 11 اماموں نے اپنے زمانے کے خلیفہ کی، غیر منصوص خلیفہ کی، امام کی بقول شیعہ مذہب کے مطابق بیعت کی، تو بیعت کر کے انہوں نے نص کی مخالفت کی، نص کی مخالفت، اور نص کی مخالفت پر کیا فتویٰ لگتا ہے وہ انشاءاللہ میں اللہ یاری صاحب کی زبان سے آپ کو سنواؤں، لیکن اس سے پہلے میں یہ دکھا دوں کہ ان کے ان 11 اماموں نے کس طریقے سے اپنے زمانے کے جو ہے وہ خلیفہ کی، امام کی بقول شیعہ مذہب کے جو غیر منصوص تھے ان کی بیعت انہی کی کتابوں سے۔ تو یہ میں پہلا حوالہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، یہ دیکھ لیجئے۔ طارق صاحب آپ کو نظر آ رہا ہے یہ روضۃ الکافی، ٹھیک ہے، یہ ان حضرات کی معتبر کتاب، جی 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 اب نظر آئے گا، یہ دیکھ لیجئے، یہ روضہ کافی ہے، ٹھیک ہے، شیخ محمد بن یعقوب الکلینی، اور اس کے اندر یہ حدیث ہے، حدیث نمبر ہے یہ 341، 341۔ اس میں امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، قال کان الناس اہل ردۃ بعد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الا ثلاث، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد تمام لوگ مرتد ہو گئے سوائے 3 کے، تمام لوگ مرتد ہو گئے سوائے 3 کے۔ فقلت، تو راوی کہتا ہے، ومن الثلاثہ، کہ میں نے پوچھا کہ وہ 3 کون سے تھے جو مرتد نہیں ہوئے؟ فقال المقداد بن اسود وابو ذر وسلمان، یعنی یہ حضرات جو ہے یہ مرتد نہیں ہوئے شیعہ مذہب کے مطابق۔ ثم عرف اناس بعد یسیر،
پھر اس کے بعد کچھ اور لوگ ان کے ساتھ مل گئے. وقال ہؤلاء الذین دارت علیہم الرئی، یہ وہ لوگ ہیں جن پر چکی کا مدار ہے، یعنی ان پر ایمان کا مدار ہے. وابوا، اور انہوں نے انکار کیا، ان یبایعوا، کس بات سے انکار کیا؟ بیعت کرنے سے انکار کیا. کس کی بیعت؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت. حتی جاؤوا بامیر المؤمنین، یہاں تک کہ لایا گیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکرہن، زبردستی. فبایعا، پس انہوں نے بیعت کی. وذالک قول اللہ تعالی، اور اسی پر پھر یہ اللہ رب العزت کا ارشاد پڑھا گیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. تو یہ آیت پوری پڑھی گئی. اب دیکھیں اس حوالے سے کیا معلوم ہوا. یہ جو شیعہ حضرات کی معتبر کتاب ہے، اس سے کیا معلوم ہوا؟ اس سے یہ بات معلوم ہوئی، دو باتیں معلوم ہوئی. ایک کہ شیعہ مذہب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد تمام صحابہ معاذ اللہ مرتد ہو گئے، سوائے 3 کے. ٹھیک ہے، سوائے 3 کے تمام صحابہ مرتد ہو گئے. وہ مرتد کیوں ہوئے؟ وہ مرتد اس وجہ سے ہوئے کہ انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی. اس وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ وہ مرتد ہو گئے. اور ان کے علاوہ باقی 3 لوگ ایسے تھے بقول شیعہ مذہب کے جو مرتد نہیں ہوئے، یعنی انہوں نے بیعت نہیں کی، جیسا کہ اس روایت کے اندر الفاظ موجود ہیں. لیکن جب بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے بیعت کی تو بقول شیعہ مذہب کے کہ معاذ اللہ وہ بھی مرتد ہو گئے نا، کیونکہ جب بیعت کرنے کی وجہ سے دیگر تمام صحابہ کرام مرتد ہو گئے تو بیعت کرنے کی وجہ سے یہ 3 افراد بھی مرتد ہو گئے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنہوں نے بیعت کی بقول اس معتبر روایت کے، بقول شیعہ مذہب کے اور بقول اس روایت کے، معاذ اللہ پھر وہ بھی مرتد ہو گئے. کیونکہ یہ تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ صحابہ مرتد کس وجہ سے ہوئے؟ صحابہ مرتد معاذ اللہ اس وجہ سے ہوئے کہ انہوں نے بیعت کی. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. ٹھیک ہے، تو یہ پہلا حوالہ ہماری طرف سے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی، اور اس روایت کے مطابق معاذ اللہ وہ مرتد ہوئے. اور نص کی بھی مخالفت کی. اور جو نص کی مخالفت کرے، اللہ یاری کا کیا فتویٰ ہے، ذرا آپ یہ فتویٰ سن لیجئے. میں اپنی طرف سے فتویٰ نہیں لگا رہا. آیہ نمبر ہے بھائی، کون سا ہے بھائی؟ آیہ نمبر 44 44 ہے. آیہ نمبر 45، آیہ نمبر 44 پہلے دیکھ. اچھا، ومن لم يحكم، جو فیصلہ نہ سنائے، بما انزل اللہ، ما انزل اللہ کے موافق، انزل اللہ کی طرح. ما انزل اللہ کیا؟ قرآن سنت ہے کہ نہیں بھائی؟ اور ما انزل اللہ، اللہ نے جو نازل کیا ہے قرآن سنت ہے نا بھائی؟ جی جی. روزنامہ، اخبار وغیرہ، میرے خیالات مولوی کیا کہتے ہیں، انزل اللہ تو نہیں ہے. انزل اللہ کیا ہے؟ قرآن سنت ہے. نہیں، اور اس کے مطابق فیصلہ نہ سنائے فاولئک هم الکافرون. وہ کون ہے؟ کافر ہے. ٹھیک ہے، جو قرآن کے مخالفت کرے. قرآن کچھ کہہ رہا ہے، وہ کچھ اور کہہ رہا ہے. وہ مسلمان ہے کافر ہے؟ کافر ہے. قرآن نے فتویٰ دے دیا، تکفیر نہیں کرتا. قرآن نے جب کہہ دیا ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون. تقدم علی الرسول سبب اذیت رسول ہے. ایک شخص جو آپ کا تابع ہونا چاہیے، وہ آپ پہ تقدم حاصل کرتا ہے، وہ جو آپ نے حکم نہیں دیا، بات نہیں کی، وہ آگے. اب یہ دیکھیے، خود اللہ یاری نے قرآن کی سورہ مائدہ کی آیت پڑھ کے بتلایا کہ معاذ اللہ جو یعنی نص کی مخالفت کرے وہ کافر ہے معاذ اللہ. ٹھیک ہے، تو یہ فتویٰ خود اللہ یاری کے اصول کے مطابق معاذ اللہ ثم معاذ اللہ شیعہ مذہب کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لگا ہے. اب میں ایک سیدھی سی بات کروں گا، یا تو آپ نظریہ امامت کو چھوڑ دیجئے، تمام صحابہ کو مرتد کہنا چھوڑ دیجئے اور سب کا ایمان مان لیجئے، یا اگر آپ شیعہ مذہب کو مانتے ہیں، شیعہ مذہب کو مانتے ہیں، تو اس معتبر روایت کے مطابق معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کسی کا ایمان نہیں بچتا. ٹائم ختم ہو گیا، آپ کا ٹائم ختم ہو گیا. جی علامہ صاحب جو پوائنٹ اٹھائے ریز کیے آپ جواب دیجیے، شروع کریے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کا ارشاد قرآن مجید میں من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، کہ اگر آپ کسی شخص کو اکراہ کریں، مجبور کریں کسی بات پر، وہ اس مجبوری کی وجہ سے کفر کا اظہار کرے، تو اس کے ایمان پہ کوئی خدشہ نہیں پڑتا، کوئی ارادہ نہیں آتا، کیونکہ اس کے دل میں ایمان ہے. دیکھیں جن صحابہ نے امامت بنایا اور اپنی خوشی سے، اپنے رضاکاری سے جا کر اس غیر منصوب امام سے بیعت کی، وہ مرتد ہو گئے. اور جو مکرہ تھے، جن کو مجبور کیا، حدیث تو آپ نے پڑھی، حدیث کے الفاظ کیا ہیں، یہ روزے کافی ہے. جاؤ بامیر زبردستی لے کے امیر المؤمنین علیہ السلام کو مکرہن فبایع، اکراہ کے ساتھ، اور بیعت اکراہ کے ساتھ ہوئی ہے. بیعت اگر آپ کفر بھی بکے نا، اللہ کو گالی بھی دے دیں، کیونکہ آپ کو مکروہ کسی نے اکراہ کیا، قرآن کہہ رہا ہے اس کی کوئی آپ پہ حساب نہیں ہوتا، آپ بالکل آپ کی چھٹی ہے.
آپ اللہ کو گالی بھی دے سکتے ہیں. تو یہ جو ہوا ہے آپ نے اکراہ کا آپ نے کیوں آپ نظر انداز کیا ہے, اور اس کے بعد یہ صحابہ کافر ہو گئے, تو اس کے اسی میں دلیل ہے کہ صحابہ نے کیونکہ زبردستی بیعت لی امیر المؤمنین علیہ السلام سے. یہ قرآن مجید نے فرمایا ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افان مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم, کہ اے صحابہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم مر جائیں دنیا سے چلے جائیں آپ مرتد ہو جائیں گے. یہ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا. تو یہ اسی وقت پیش آیا جب صحابہ نے اپنی جھوٹی امام بنا دی ہے اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے زبردستی بیعت لینے کی کوشش کی ہے. اور بھائی اگر آپ کوئی بات شریعت کے خلاف مجبوری میں کہہ دیں, مجبوری میں آپ سے کوئی بیعت کرا لیتا ہے تو وہ اس سے بے ایمانی ثابت نہیں ہوتا. دیکھیں میرے محترم ناظرین, انہوں نے اپنی کتاب میں کیا نقل کیا. ان کی کتاب بخاری میں ملاحظہ کریں, یہ صفحہ نمبر 597, یہ حدیث نمبر ہے 3358. یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ پیش کیا جا رہا ہے. مولوی صاحب اچھی طرح سے سن لو. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث نقل ہے کہ وہ سارا اپنی بیوی کو جا رہے تھے کہیں, ایک بادشاہ کے سرزمین سے گزرے, تو کسی نے بادشاہ سے کہہ دیا کہ ایک شخص یہاں سے جا رہا ہے, اس کی بیوی بڑی خوبصورت ہے, سارا بڑی خوبصورت ہے. فارسل الیہ فسألہ عنہا, تو اس نے بلایا اور اس کی بیوی کا پوچھا, پتہ چلا کہ اس کی بیوی خوبصورت ہے, تو ابراہیم سے کہہ دیا کہ اپنی بیوی کو بھیج دے میرے پاس. تو اس نے فارسل الیہ, تو ابراہیم علیہ السلام نے بیوی کو بادشاہ کے پاس بھیجا. اب بھائی تم اپنی کتاب میں انبیاء کو تم نے اکراہ کی صورت میں اتنے مرسل نبی کو, بھائی علی علیہ الصلوۃ والسلام تو آپ کے نزدیک صحابی ہے, تمہارے کتاب میں ایک مرسل نبی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا نبی ہے, تم نے اس کو اتنا بغیرت بنا دیا کہ اس نے اپنی بیوی کو, کیونکہ اکراہ ہے ٹھیک ہے نا, اس نے اپنی اس کو کیا بادشاہ کے پاس بھیج دیا کہ اس کے ساتھ زنا کرے. اکراہ کی اگر وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اکراہ کی صورت میں چھٹی ہے بیوی کو بھیج سکتا ہے, تو علی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اکراہ کی صورت میں, اسی حدیث میں اکراہ ہے. اگر اکراہ مجبور کیا ہے کہ قتل نہ ہو جائے, اس کے شیعہ قتل نہ ہو جائے, سلمان ابو ذر مقداد سب کی اہل بیت سب کی جان بچ جائے, کہہ دے ابو بکر چلو تو بادشاہ, تو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا. اکراہ کسی بھی شخص کو آپ اکراہ کریں اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہوتی. جیسے میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے نا, آپ کسی سے کفر کا کلمہ بھی پڑھوا دیں, بھگوان کا کلمہ بھی پڑھوا دیں اکراہ کی صورت میں, کہ اب میں آپ کو قتل کروں گا, آپ اگر میرے بت کا کلمہ نہیں پڑھیں گے, وہ اس سے کوئی کافر بھی نہیں بنتا. بھائی ظالم خلیفے کی بیعت کی تو دور کی بات ہے. اچھا جب یہ سمجھ آئی تو عزیزوں ان کے اپنے کتاب میں, میرے پاس کتنا ٹائم ہے طارق بھائی؟ جی ابھی تو 4 منٹ چل رہا ہے. ان کے اپنے کتاب میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کافر قرار دیا جی. انہوں نے اپنے کتاب میں, مولوی صاحب آپ پھنس گئے آج, آپ کے صحیح ترین احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کافر ہے, اور اس میں کوئی اکراہ بھی نہیں ہے. یہ کتاب ہے مسند احمد جلد نمبر 5, چاپ الرسالہ, تحقیق وہابیوں نے, بڑے کٹر اہل حدیث نے تحقیق کی ہے اس کتاب کی. یہاں پہ حدیث دیکھیں, حدیث نمبر ہے 2845. اس حدیث کو نقل کر کے, صفحہ کون سا ہے؟ صفحہ نمبر ہے 44. نقل کرتے ہیں اسناد والا شرط مسلم, اس کی سند بشرط مسلم صحیح ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب وحی نازل ہوئی ہے, جبرائیل علیہ السلام اس کو اللہ کی جانب سے وحی لے کے آئے ہیں, تو نبی نے خدیجہ سے کہا انی ارا, قال خدیجہ سے کہا انی ارا ضوءا واسمع صوتا, مجھے روشنی نظر آتی ہے اور مجھے آواز سنائی دیتی ہے. وانی اخشى ان يكون بي جنن, مجھے لگتا ہے کہ میں پاگل ہوں. اے نبی کو اپنی نبوت کا پتہ ہی نہیں ہے, نبی کہہ رہا کہ میں پاگل ہو چکا ہوں. اور جو نبی کو, اور شیخ جو نبی کو نبی کے بجائے پاگل سمجھے وہ مسلمان یا کافر ہے. تمہارے کتاب میں تیرے ہی نبی نبوت کے اقرار کے بجائے اپنے آپ کو پاگل سمجھ رہے ہیں. اب بھائی تو پہلے اپنی کتاب کو پڑھ لیتے نا, یہ تو اس میں اجماع ہے سب مسلمانوں کو, کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں شک کرے وہ کافر ہے, کوئی بھی شخص. اب کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں شک, اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پاگل مان لے, یہ تو کفار اس کو پاگل مانتے تھے, کہتے تھے کہ پاگل ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں میں پاگل ہوں. یہ اس نے اپنے نبوت پہ شک کیا, اس نے اللہ کے کلام پہ شک کیا, اس نے جبرائیل پہ شک کیا, اس نے وحی پہ شک کیا اور اپنے آپ کو پاگل سمجھا. تو آپ کے کتاب میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاگل ہیں. بھائی اس کو کیا کیا, اس کو لے کے گئے وہ عیسائی پادری کے پاس, حضرت خدیجہ اس کو لے کے گئے, اپنے چچا کے لڑکا ہے اس کا پادری تھا, پادری کے پاس لے کے گئے, یہ پادری صاحب آپ بتاؤ, فادر ٹھیک ہے نا. پادری نے کہا کہ نہیں یہ فرشتہ ہے جی. نبی اپنے آپ کو پاگل سمجھ رہا ہے, اور ایک عیسائی پادری اس کو سمجھا رہے ہیں کہ نہیں بھائی آپ پاگل نہیں, آپ نبی بن چکے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور لیکن پادری اس پہ ایمان بھی نہیں لاتا, کلمہ بھی نہیں پڑھے. مزے کی بات ہے, کہتا اگر میں زندہ رہا تو میں آپ کی نصرت کروں, کلمہ ولمہ پڑھتا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا بھائی. تو یہ واضح ہے ان کی کتاب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافر ہے. پھر یہی نبی ان کے اپنی کتاب میں کہ ان کو اپنی نبوت پہ اتنا شک ہو جاتا ہے کہ یہ بار بار خودکشی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بھی ان کی کتاب بخاری چاپ دار احیاء التراث العربی, ملاحظہ کریں, یہ کتاب التعبیر ہے, حدیث نمبر 6982 ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب وحی آئی ہے, ابھی کہتا ہے کہ وہ بہت
नाराज हो जाते थे, पहाड़ी पे चलते थे, कई यतरद्दा मिन रूस शवाकिल जिबाल, ताकि अपने आप को पहाड़ी से फेंक दे, अपने आप को खुदकुशी कर। भाई साहब, कौन किसके किताब में कौन काफिर है? तुमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए क्या इज्जत छोड़ी है शेख साहब? जो नबी अपनी नबूवत पे इतना शर्त करता है कि उसको जाके पादरी उसको समझाता है कि तू नबी है, फिर वो जाता है पहाड़ी पे खुदकुशी करने के लिए, बार बार कई दफा जाता है। तर्जुमा देखें उर्दू जबान में, देखिए सही बुखारी है, हम्मा साहब का तर्जुमा है। अच्छा मैं आपको दिखाऊं, ये है तर्जुमा उसका, सफर नंबर 340 है। हमें यह खबर पहुंची है कि ये आयशा की हदीस है कि उस वजह से इस कदर गम था कि आपने कई मरतबा पहाड़ की बुलंद चोटी से खुद को गिरा देना चाहा, लेकिन जब भी आप किसी पहाड़ की चोटी पर चढ़ते ताकि उससे खुद को गिरा दें तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम नमूदार होकर फरमाते, या मोहम्मद आप यकीनन अल्लाह के रसूल हैं। जो नबूवत पे शक करे वो भाई काफिर है कि नहीं है? ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार अपनी नबूवत पे शक करते हैं, कभी खुदकुशी करने की कोशिश करते हैं, कभी कहते हैं मैं पागल हूं जी, मैं पागल हो गया। ये आपके किताबों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहानत सही अहादीस के साथ आपके कुतुब में मैंने साबित कर दिया। आपने जो हमारी किताब में दिखाई है वो इकराह है। कुरान की आयत है, जो शख्स इकराह में अल्लाह को गाली भी दे ना तो उससे कोई बात खास नहीं है, उसको जायज है आप अल्लाह को गाली दें। अब उमर अबू बकर की खिलाफत तो ये तो आसान सी बात है, ठीक है ना? तो आपने ये आप साबित करें कि अहले बैत अलैहिस्सलाम ने अपनी रजा से किसी की मजबूरी में कि मैं आपको ज़बह कर दूंगा, आपके शियों को ज़बह कर दूंगा, आपको कत्ल कर देंगे, आप बैत कर लें, ये इससे किसी के ये इसकी कोई वैल्यू है ही नहीं जनाब, इसकी कोई वैल्यू। आपके अपनी किताब में इतना बड़ा नबी है हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इकराह में उसने अपनी बीवी को भेज दी बादशाह के पास। अब भाई क्या कहते हो, वो सहाबी ज्यादा अहम है या अनबिया ज्यादा अहम है? जो बीवी को भेजता है बादशाह के पास, ठीक है ना, वो इकराह में जायज है भाई। कुरान की आयत है, शायद मेरे पास मजीद मवाद है लेकिन मेरे ख्याल में टाइम इतना काफी नहीं होगा। 1 मिनट है अभी 1 मिनट है, चलें एक और आपको दिखा देते हैं भाई कि वो अपने नमाज में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया भाई। अल्लाह के लिए नमाज पढ़ने के बजाय इसने बुतों की उन्होंने पूजा किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत के बाद बुतों की पूजा किया। अच्छा, जो बुत की पूजा करे भाई वो काफिर है, मुसलमान है, लाज़िम बात है काफिर है। ये सूरत अन-नज्म में अफराइतुम लात वल उज़्ज़ा व मनात अथ-थालिसत अल-उख़रा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की हालत में थे, नमाज पढ़ रहे थे, बुखारी में भी है, तबरी ने भी रिवायत किया है कि सही सनद के साथ है। और भाई बुत की पूजा करे वो काफिर है, मुसलमान है। मौलवी ओ भाई तुमने कहा कि नबी बुतों की पूजा करते थे, ये है भाई देखो, ये इसके ज़ैल में कई एक रिवायात है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे तो शैतान ने उनके ज़बान पे क्या डाल दी, ये अल्फाज डाल दिया कि इन्नहुन्नल गरानी कल उला, कि ये मक्के के बुत ये तो बड़े खूबसूरत प्यारे प्यारे खूबसूरत सफेद रंग के नौजवान हैं, शफाअतुहुन्ना तुरतजा, इनकी शफाअत का हमें उम्मीद है कि ये बुतें हमारी शफाअत करें। ये नमाज की हालत में पड़ी है, मुशरिकीन भी खुश हो गए, मुशरिकीन ने भी उनके साथ सजदा किया। जी हाँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुत परस्त बन गए थे जी मक्के में, नबूवत के बाद। जी हाँ, नमाज की हालत।